گزشتہ تقریباً 3 مہینوں میں خیبر پختونخوا کی جنوبی اضلاع میں حالات مخدوش ہے، امن و امان کی صورتحال خراب ہے اور آئی روز پولیس چیک پوسٹوں، تھانوں اور سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ملاکنڈ ڈویژن میں بھی سوات اور دیر میں گزشتہ کچھ ہفتوں میں دہشت گردی کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ ماضی میں جب بھی اسی طرح کی حالات مخدوش ہو جاتی تھی، امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی تھی، تو صوبائی حکومت وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر ایک پلان بناتی تھی۔ 2014 میں جب پشاور کے آرمی پبلک اسکول کے اوپر حملہ ہوا تھا تو نیشنل ایکشن پلان کے نام سے ایک منصوبہ بنایا گیا تھا۔ اس منصوبے میں تمام عسکری اور سیاسی قیادت ایک پیج پر تھی، تاہم اس مرتبہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی جانب سے تجزیہ کاروں کے مطابق امن و امان کی مخدوش صورتحال پر قابو پانے کے لیے کوئی حکمت عملی نظر نہیں آتی۔ ہمارے پاس ایک سکسیسفل اس کا جو وہ ہے نمونہ ہے، وہ سوات کا آپریشن تھا۔ جب صوبہ اور وفاق اور فوج اور سب اکٹھے بیٹھے تھے تو بہت کم وقت میں پورا علاقہ صاف کر کے اتنی بڑی تعداد میں دہشت گردوں کو بھگا دیا گیا تھا۔ بختر بند گاڑیاں دی گئیں، پولیس فورس وہاں پہ بھیجی گئی، ایلیٹ فورسز وہاں پہ بنی، پھر لشکر بنے، لوگوں نے بھی مل کے ساتھ دیا۔ لیکن دہشت گرد جو ہیں تو وہ سامنے تو نہیں لڑتے، تو جب وہ چھپ کے لڑتے ہیں تو یہ معاملات تو ہوں گے۔ تو میرا خیال ہے صوبہ جو ڈینائل میں تھا کہ وہ اس مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھتا ہی نہیں تھا، اس سے تو وہ نکل آیا ہے، اب اس نے اون کر لیا ہے۔ اس لیے آپ کو وزیر اعلیٰ بھی ہر جگہ جاتے ہوئے ملتے ہیں اور باقی معاملات میں بھی ان کی انگیجمنٹ ہے۔ میری یہ ریکویسٹ ہے فیڈرل حکومت سے، صوبائی حکومتوں سے، ریاستی اداروں سے کہ تمام لوگوں کو، تمام حکومتوں کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے اور اس دہشت گردی کے خلاف ایک نئی پالیسی، ایک نیا ایکشن پلان بنایا جائے۔ مبصرین سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کو وفاقی حکومت کے ساتھ مل بیٹھ کر آگے چلنا ہوگا اور اس حالات کو قابو پانے کے لیے ایک پیج پر ہونا لازمی ہے۔